پہلی مرتبہ ہمارے پاس 180 سیٹیں آئی تھیں. پنجاب میں ہم میجارٹی میں تھے اور کے پی میں ہمارے پاس 2/3 میجارٹی تھی. اوور نائٹ یہ ساری میجارٹی ختم کر کے فارم 47 کی حکومت کے لیے راستہ ہموار کر دیا گیا تھا. اس پاکستان میں تو کیا انٹرنیشنلی بھی اگر کوئی ویلاگر ہے، یوٹیوبر ہے، سوشل میڈیا انفلوئنسر ہے، پرنٹ یا الیکٹرانک میڈیا ہے، یا کوئی بھی ایون اکیڈمی میں بھی کسی کو پڑھانے والا ہے، وہ ایک چیز ضرور جانتا ہے کہ پاکستان میں 2024 کے الیکشن کے رزلٹ اوور نائٹ چینج ہو گئے تھے. ہم نے کئی مرتبہ کہا بھی، احتجاج بھی کیا، جلسے جلوس بھی کیے، ہم نے پٹیشنیں بھی فائل کی، ہم نے درخواست کی، مطالبات بھی رکھے کہ کوئی کمیشن ہو، اس بات کا تعین ہو کہ عوام کا مینڈیٹ کا احترام ہو، کبھی ووٹ چوری نہ ہو، جس کے حق میں ووٹ ڈالا گیا ہو اس کے حق میں ووٹ کاؤنٹ کیا جائے. نہ کمیشن بنا، نہ حکومت نے اس پہ غور کیا، نہ عدلیہ نے اس کا نوٹس لیا، نہ الیکشن کمیشن جو اس سب کام میں ملوث تھا اور برابر کا شریک تھا. ہمارا مینڈیٹ کا تحفظ کرنا الیکشن کمیشن کی آئینی ذمہ داری تھی، وہ آئینی ذمہ داری میں ناکام ہو گیا تھا. جو ہم نے پٹیشنیں فائل کی تھی، 74 پٹیشنیں فائل کی تھیں، اس 74 پٹیشنیں میں آج تک نہ کوئی فیصلہ ہوا، نہ اس میں میرٹ پہ کوئی بھی کیس آگے بڑھ سکا. یہ اس پہ ریلیٹڈ جو ادارے، جو تنظیمیں ہیں، جو مفصل قسم کی رپورٹیں ہیں، ان میں سے ایک پٹن کی رپورٹ بھی ہے. انشاءاللہ آج سلمان راجہ صاحب اس رپورٹ کا بھی آپ کو تفصیل سے ذکر کریں گے. ہم آج بھی یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارا مینڈیٹ ہم واپس لینے کا حق رکھتے ہیں. یہی آئینی طریقہ ہے، یہی جمہوریت ہے. جمہوریت کے لیے عوام کا مینڈیٹ اور ووٹ بنیاد ہے، اس کے بغیر جمہوریت نہ ہے نہ مضبوط ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ذکر کرنا چاہیں گے، اور وہ ہے کہ جس جعلی مینڈیٹ کے ساتھ بنی ہوئی حکومت نے 26ویں ترمیم جو پاس کروائی تھی اور جس انداز سے پاس کروائی تھی، اس کے نتیجے میں بلوچستان ہائی کورٹ میں 3 ججز کا تعیناتی ہوئی، اسلام آباد میں 2 ججز کی، پشاور میں 10 ججز کی، لاہور ہائی کورٹ میں 9 ججز کی، اور سندھ ہائی کورٹ میں 12 ججز کی تعیناتی ہوئی. یہ تقریباً 46 ججز کی تعیناتی ہوئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ میں بھی 7 ججز آ گئے، 6 پرماننٹ ججز ہو گئے، 1 ایکٹنگ جج ہو گیا. لیکن سپریم کورٹ میں ہماری اور سول سوسائٹی کی اور بار ایسوسیشنز کی کنسٹیٹیوشنل پٹیشن پینڈنگ ہے، اور وہ پہلے دن ہم نے ٹیک اپ کر لی تھی یہ پوائنٹ جوڈیشل کمیشن کے سامنے کہ جب تک 26ویں آئینی ترمیم کا فیصلہ نہ ہوا ہو باعث عدالت سپریم کورٹ، تب تک ججز کی تعیناتی نہ ہو. لیکن چونکہ ہمارے پاس میجارٹی نہیں ہے، ووٹ کے ذریعے سے کمیشن آگے بڑھا اور تعیناتی ہوئی. ابھی بھی پاکستان تحریک انصاف کا اصولی موقف یہی ہے کہ وہ 26ویں ترمیم جلد سے جلد ہیئرنگ کے لیے فکس ہو، اور وہ پری 26ویں ترمیم کے جو سپریم کورٹ کے ججز ہو، وہ جج صاحبان سارے کے سارے بیٹھے اور وہ ان پہ فیصلہ کرے. پاکستان تحریک انصاف کا اصولی موقف یہی ہے کہ 26ویں ترمیم کا فیصلہ سپریم کورٹ کے وہ محترم جج صاحبان کرے جو 26ویں ترمیم سے پہلے تعینات تھے، تاکہ یہ خدشہ نہ ہو کہ باعث ہو اور وہ جج جو اس کی بینیفیشری ہے وہ خود اپنے کاز میں جج نہ بنے. اس کے ساتھ ہم نے یہ بھی کہا کہ مذاکرات ہو. خان صاحب نے مذاکرات کے لیے کمیٹی بنائی اور ہم آگے بڑھنا چاہ رہے تھے کہ سیاسی حل، مسائل کا سیاسی حل ڈھونڈا جائے، لیکن مذاکرات آگے نہیں بڑھ سکے. حکومت نے یہ سمجھا کہ یہ کوئی CSS یا اسکول کے بچوں کا ایگزام ہے کہ پرچہ ہم کھولیں گے تو جس وقت ٹک کلاک ہوگا تو پھر آپ کو وہاں ہی ہم اوپن کر کے آپ کہیں گے کہ آپ کے ڈیمانڈ پہ ہمارا جواب کیا ہے. اس لیے حکومت نے ہی راہ فرار اختیار کی اور ایک اچھا موقع ضائع ہو گیا. اس کے بعد خان صاحب نے کچھ لیٹر لکھ کے، لیٹر جس کو بھی ایڈریس ہوئے، خان صاحب نے ایک سابق وزیر اعظم کی حیثیت سے اور اس وقت پاکستان تحریک انصاف جو دنیا کی 6ٹھی بڑی پولیٹیکل پارٹی اور پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، اس کے سربراہ کی حیثیت سے اس ملک میں پاورفل آدمی کے سامنے اپنے خدشات کا اظہار کیا. عوامی جذبات کا اس لیٹر میں عکس ہے. خان صاحب نے کہا فوج کی بڑی قربانیاں ہیں، ہم اعتراف کرتے ہیں، لیکن پبلک میں اور فوج میں خلیج نہیں ہونا چاہیے.
خان صاحب نے ان کے کچھ وجوہات بیان کیے کہ کچھ ایسے اقدامات ہونے چاہیے جس سے خلیج کسی صورت پیدا نہ ہو، لیکن یہ ویری انفارچونیٹلی کہ اس لیٹروں کو ایک دوسرے کو پاس آن کیا جا رہا ہے اور اس پہ بھی خاطر خواہ کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ اس پہ ہم اسمبلی میں بھی بات کریں گے، سینٹ میں بھی بات کریں گے۔ جب سینٹ اور اسمبلی میں پوائنٹ مانتے ہیں یا پوائنٹ آف آرڈر ملتا نہیں، ملے تو میوٹ ہوتا ہے، اور اگر آپ اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی ان کے ورکر سپورٹر اور لوگوں کو آپ اتنا سپیس نہیں دیں گے تو یہ سپیس آپ کا کوئی اور لے جائے گا۔ یہ جمہوریت کے لیے اچھی بات نہیں ہے۔ اب وقت ہے کہ دانشمندانہ فیصلے کرے اور ملک کی بہتری کے لیے وہ فیصلے کرے جس میں سب کی فلاح ہو۔ جی شبلی صاحب۔ بہت شکریہ جی، میں مختصر بات کروں گا۔ دیکھیں، اگر ہم اس ملک کی تاریخ دیکھیں اور اس کو اگر اور ممالک کے ساتھ، اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ اس کا موازنہ کریں تو ہمیں ان میں اور ہم میں فرق یہ ہے، ان کی ترقی میں، ان کی خوشحالی میں اور ہماری بدحالی میں، ہماری سیاسی عدم استحکام، معاشی عدم استحکام، سماجی عدم استحکام، لا اینڈ آرڈر کی سچویشنز، ہماری جو انسرجنسی موومنٹس ہیں، اس سب کا جو جڑتا ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمسایہ ممالک ہیں انہوں نے اپنے ممالک میں ایک فری اور فیئر الیکشن کرایا ہے، جس سے کہ حقیقی عوام کے نمائندے ان کے پارلیمان میں بیٹھے۔ ہمارے ہاں آج تک جو بھی الیکشنز ہوئے ہیں ان کی کبھی کریڈیبلٹی نہیں رہی، لیکن خاص طور پہ جو یہ آخری الیکشن ہوا ہے 2024 کا، اس نے تمام تر وہ ریکارڈ توڑ دیے ہیں جو کہ دھاندلی میں کیے جاتے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کو ہوتا کیا ہے، جب وہ لوگ پارلیمان میں بیٹھتے ہیں جو کہ اصل عوام کے نمائندے نہیں ہوتے، تو ان کی ایک اخلاقی جواز ان کا بیٹھنے کا نہیں بنتا، وہ جواب دہ عوام کو نہیں ہوتے ہیں، وہ صرف ان لوگوں کے لیے ہوتے ہیں جو ان کو لائے ہوتے ہیں۔ ان کے آپ قوانین دیکھ لیں، یہ قوانین جس طرح کے 26ویں ترمیم ہے، جس طرح کے اسلام آباد کا پبلک آرڈر کا جو بل تھا، پیکا لاز ہو گئے، اور اس طرح کے سارے جو ڈریکونین لاز ہیں، یہ صرف وہی پارلیمان بنا سکتی ہے جو کہ عوام کے ووٹ سے نہیں آئی ہوئی، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ بٹھائے گئے ہیں۔ اور ایسی صورتحال میں ایک جو اس کا کانسیکوینس ہے، جو اس کا ایک نتیجہ ہے، وہ یہ ہے کہ ملک میں جب سے خاص طور پہ 8 فروری کے بعد جو ملک میں ایک سیاسی عدم استحکام نے جنم لیا، اس نے معاشی غیر استحکام پیدا کیا، سماجی عدم استحکام پیدا کیا، اور غرض کے ہر طرح کی طرف ایک تذبذب، خوف اور ایک غیر یقینی صورتحال کی کیفیت ہے۔ اور اس سے کبھی بھی کوئی ملک جو کہ اتنے محاذوں پہ لڑ رہا ہو، وہ نہیں اس سے نبرد آزما ہو سکتا، کیونکہ عوام جنہوں نے بھیجا تھا، جن لوگوں کو ان کے مینڈیٹ کو چرا لیا گیا، ان کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا، اور ایک ایسے لوگ بٹھائے گئے جو کہ بری طرح ہارے ہوئے تھے۔ وہ سلمان اکرم راجہ صاحب اور عمر ایوب خان اس کی آپ کی تفصیلات بتائیں گے۔ تو اگر تو ہم نے اس کا ایک شاخسانہ دیکھا 1971 میں، جس میں کہ ایک میجورٹی پارٹی کو اقتدار نہیں منتقل کیا، اور آج وہی پارٹیاں جو کہ اس وقت سہولت کار تھیں، آج بھی وہ اسی کی سہولت کاری کر رہی ہیں، جس سے کہ ہمارا آدھا ملک ٹوٹ گیا۔ اب یہ جو بچا کچا ہے، اس کو اگر ہم نے خوشحالی دینی ہے، اس میں اگر ہم نے فورن انویسٹمنٹ لانی ہے، اس میں ہم نے قانون کی حکمرانی لانی ہے، اس میں ہم نے عدالتوں کو آزاد کرنا ہے، یہ سب تب ہوگا، اور قوانین ایسے بنانے ہیں جو کہ عوام کے اور جو ادارے ہیں ان کی بھلائی کے لیے، ان کی بہتری کے لیے بنے، بجائے اس کے کہ ان کو ان کا گلا دبایا جائے، اور ایسے قوانین، ڈریکونین قوانین، جس میں کہ کوئی اس میں آواز بھی بند کر دی جائے، جو کہ سارے ہمارے آئین کی جو چیزیں ہیں اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ تو بنیادی اصل مسئلہ جڑا ہوا ہے ایک دھاندلی زدہ انتخابات، پھر دھاندلی بھی ایسے نوعیت کی کہ جس کی کہ ساری رپورٹس جو کہ ابھی بات کریں گے، تو ہم افورڈ نہیں کر سکتے جب تک کہ اس ملک میں فری فیئر الیکشنز نہیں ہوں گے، جب تک کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان پارٹی نہیں بنے گا، جب تک کہ وہ اس کا سہولت کار نہیں بنے گا اس قسم کی ایکٹیویٹیز کا، تو یہ ملک آگے نہیں جا سکتا، اس ملک میں سیاسی استحکام نہیں آ سکتا۔ آپ بھلے کہتے رہیں کہ آپ نے اکانومی بہتر کر لی ہے، لیکن جو اصل لوگ ہیں، آپ لوگ ہیں، ہم سب ہیں، عوام جانتے ہیں کہ اکانومی کی کیا صورتحال ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ عمر سے تو بدلتا رہا بیرسٹر صاحب آپ بات کر لیں۔ آپ کر لیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان کی خواتین و حضرات السلام علیکم. میرے چیئرمین بیرسٹر گور صاحب نے اور شبلی فراز صاحب نے لیڈر آف دی اپوزیشن سینٹ میں بات چیت کر لی ہے. میں آپ سے بڑی مختصراً بات کروں گا. سب سے پہلی بات خواتین و حضرات یہ ہے کہ آج بڑا افسوس ہوا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کو ایکسیس بلاک کر دیا گیا ایک بار پھر. ہم اس چیز کو کنڈیم کرتے ہیں. تو شاخانہ 2 کیس جو ہے وہ ڈیفر ہوا ہے، اور پچھلی بار جب ہوا تھا تو وزیر اعظم عمران خان صاحب کو انکمیونیکاڈو، یعنی کہ ان کو دنیا سے بالکل منقطع ان کا رابطہ ہو گیا تھا، اور ان کو جو سہولیات جیل مینول میں ان کو ان کا حق ہے وہ بھی ان سے چھین لی گئی تھیں. تو یہ چھوٹے چھوٹے جو یہ تکلیفات پہنچانے کی یہ کوششیں ہوتی ہیں یا یہ اٹیمپٹس ہوتے ہیں، اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں. اور جوڈیشری کو اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا چاہیے. جوڈیشری کو کہنا چاہیے انف از انف. جس طرح کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے کہا تھا، اسی طرح ہمیں توقع ہے کہ اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کے ججز اور باقی ججز کو، انگریزی میں کہتے ہیں دے شوڈ گرو اے اسپائن، ریڑھ کی ہڈی ذرا مضبوط کریں، کوئی لوہا انجیکٹ کریں، کوئی ٹائٹینیم انجیکٹ کریں، ٹرانسپلانٹ کرائیں، پر ذرا مضبوطی سے کھڑے ہو جائیں. میں ان لوگوں کا ابھی نام لوں گا تو آپ کا یہ ٹرانسمیشن وہ کاٹ دیں گے، اور آپ کے ساتھیوں نے مجھے کہا تھا کہ جی نام ذرا اولا رکھا کریں ورنہ آپ کی ٹرانسمیشن اڑ جاتی ہے. وہ مسکرا رہے ہیں میرے ساتھی جنہوں نے یہ تجویز بھی مجھے دی تھی، تو اور ہنس بھی رہے ہیں ساتھ. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی یہاں پہ کہتا چلوں خواتین و حضرات کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب، بشرا بی بی صاحبہ، مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، اجاز چودھری صاحب، میاں محمود الرشید صاحب، عمر چیمہ صاحب، حسان نیازی صاحب، ہمارے ملٹری کورٹس کے اندر جو پرزنرز ہیں جن کا کیس بڑی ایبلی ہمارے سیکرٹری جنرل جناب سلمان اکرم راجہ صاحب لڑ رہے ہیں سپریم کورٹ میں، اور ہمارے باقی ساتھی جو کوٹ لکھپت آپ کے اللہ بھلا کرے اٹک جیل میں، جیلم جیل میں اور اڈیالہ جیل میں اس وقت بھی پابند سلاسل ہیں. یہ سب کے سب پولیٹیکل پرزنرز ہیں. پاکستان کی جیلیں بھری ہوئی ہیں. ہم اس چیز کو کنڈیم کرتے ہیں. پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی ہونی چاہیے، جو کہ نہیں ہے. اور چونکہ پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہے، پاکستان میں انویسٹمنٹ 0/0/0. آپ جا کے ملیں دیکھ لیں، فیکٹریاں دیکھ لیں، کاروبار دیکھ لیں، سب کا سب بند. آپ زراعت کا شعبہ دیکھ لیں، بند. آپ سروسز سیکٹر دیکھ لیں، بند. انویسٹمنٹ کرنے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہے. آپ کا لارج سکیل مینوفیکچرنگ جو انجن ہوتا ہے آپ کی معیشت کا، وہ منفی گروتھ ریٹ. اس کا مطلب ہے کہ آپ کی گاڑی کا انجن، رنگ پسٹن اس کے اڑ گئے ہیں، انجن سیز ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ جی گاڑی چل رہی ہے. او بھائی آپ کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں؟ کوئی الف بے معیشت کی ہم نے بھی پڑھی ہوئی ہے. یہ بینکر ہیں شبلی صاحب، یہ کوپریٹ لائرز بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، ان سے پوچھیں کون سی معیشت چل رہی ہے. میں چیلنج کرتا ہوں، آ جائے میرے ساتھ. یہ کہتے ہیں جی مہنگائی کم ہوتی ہے. آ جائے میرے ساتھ، اکیلا میں جاؤں گا، میرے ساتھ آ جائیں آپ کیمرہ مین سارے، آپ کی میڈیا کی ٹیم ہو. حکومت کا جو شخص کہتا ہے کہ مہنگائی کم ہو گئی ہے وہ آ جائیں. ہم لوگ جاتے ہیں، ذرا آرے بازار جاتے ہیں، ہم لوگ جودھیا بازار جاتے ہیں، مختلف بازار ادھر ہم لوگ جاتے ہیں، پنڈی میں، پشاور میں، اور پوچھتے ہیں لوگوں سے. یہ جو یہاں پہ بلند و بالا دعوے کرتے ہیں نا وزراء کہ جی مہنگائی کم ہوتی ہے، ان سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں ہے دنیا پہ. صفحہ ہستی میں کوئی اتنا بڑا کوئی جھوٹا نہیں ہوگا جتنے یہ ہیں. عوام کہاں پہ چلی گئی ہے؟ بجلی کا ریٹ 75 روپے یونٹ پہ تھا، پی ٹی آئی کے دور میں 17 روپے یونٹ تھا. گیس کا بل دیکھ لیں، لوگ تڑپ رہے ہیں. آٹا، چینی، دالیں، گوشت، مرغی، آلو، سبزی، ہر چیز کو آگ لگی ہوئی ہے. جس کو آپ پرچیزنگ پاور کہتے ہیں، قوت خرید، وہ لوگوں کے ہاتھوں سے نکل گئی ہے. یہاں پہ دل پہ ہاتھ رکھ کے آپ سارے میڈیا کے ساتھی بھی مجھے بتائیں، آپ کسی کا گزارا کچن کا ہو رہا ہے؟
اور اس کے بعد مجھے پھر بتائیے گا. اس کے آگے ہم لوگ بات کرتے ہیں ٹویٹس, اوپن ٹویٹس اور لیٹرز کے حوالے سے. وزیر اعظم عمران خان صاحب کا جو ہے, میرے بھائی نے, بیرسٹر گور صاحب نے, چیئرمین صاحب نے اس کو تفصیلاً بات کی, اس کو میں ٹچ کروں گا. آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ مطلب ایک شخص جو وزیر اعظم پاکستان رہ چکے ہیں اور آئندہ بھی ہوں گے, ان کا نام ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب. انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو زیرو سے شروع کیا. ان کا پورا ایک نچوڑ ہے. پاکستان کی سب سے مقبول ترین پارٹی آج پاکستان تحریک انصاف ہے. ان کے تجربے کا فائدہ اٹھانا چاہیے. واحد وہ لیڈر ہے جو پاکستان کے چاروں صوبوں میں مقبولیت ہے ان کی, اور جو قوم کو جوڑ سکتے ہیں. خدارہ ان کی وزڈم سے فائدہ اٹھائیں, ان کے تجربے سے فائدہ اٹھائیں. میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں, پنجاب کا گورنمنٹ فنکشنری کوئی بھی ہو, چاہے وہ سیکرٹری ہو, چاہے وہ منسٹر ہو, چاہے وہ آئی جی پنجاب ہو, کوئی بھی پنجاب پولیس کا باوردی شخص بلوچستان میں 15 منٹ, 20 منٹ, آدھا گھنٹہ مجھے جا کے دکھائے, اس کے ساتھ حشر کیا ہوگا؟ یہ کیا وجہ ہے جس وقت سیکیورٹی فورسز کی نقل و حرکت ہوتی ہے بلوچستان میں تو آرمڈ کانوائز جاتی ہیں, کانوائے کے بغیر کیوں نہیں حمل و حرکت ہوتی؟ یہ کیا وجہ ہے؟ کانوائز, آرمڈ کانوائز خواتین و حضرات اس وقت جاتے ہیں جہاں پہ آپ کو خطرہ ہوتا ہے. 8 اضلاع بلوچستان کے آپ اس وقت وہاں پہ یہ حالات ہیں کہ پاکستان کا جھنڈا کوئی نہیں لہرا سکتا, نہ پاکستان کا قومی ترانہ وہاں پہ گایا جاتا ہے. کسی کو شک شبہ ہے انڈیپینڈنٹلی چلے جائیں. اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان کے ممبران اسمبلیز جو کہ حکومت میں ہیں, وہ خود ہمیں کہتے ہیں کہ جناب ہم لوگ بات نہیں کر سکتے ہیں, آپ ہماری ترجمان, ہم لوگ اپوزیشن میں ہیں, خود مجھے وہ کہتے ہیں کہ جی آپ ہماری ترجمانی کریں, ہمیں ڈر لگتا ہے. وہ اپنے گھروں سے کیا کوئٹہ سے آگے نہیں جا سکتے ہیں. یہ حالات ہیں بلوچستان کے اس وقت. اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک, پر 1971 جب ہوا تھا تو اس وقت جنرل یحییٰ نے کہا تھا کہ سب ٹھیک ہے. 1970 میں جب دسمبر میں الیکشن ہوا, اس نے کہا تھا سب ٹھیک ہے. 16 دسمبر 1971 کو سقوط ڈاکا ہو گیا تھا. ہوش کے ناخن لے, پختون بیلٹ بلوچستان کا ان ساروں نے ایکا کی ہے. مارنگ بلوچ صاحبہ کی بات کریں, ترجمانی کر رہی ہیں وہاں پہ بلوچ یوتھ کی بھی. وہاں پہ سیکشن 144 لگتا ہے, لاکھوں لوگ نکلتے ہیں وہاں پہ. انہوں نے ڈیفائی کیا, ایک مطلب کسی چیز کو نقصان نہیں پہنچایا. اور وہ خواتین بلوچستان جیسے معاشرے میں باپردہ خواتین جو ہیں وہ باہر نکلی اپنے حقوق کے لیے. ہوش کے ناخن لیں. یہ انفورسڈ ڈس اپیرنسز کا پکھنڈ ختم ہونا چاہیے. لوگوں سے ملیں, ان کے ڈیپ ڈاؤن ان کی جو روٹ کاز ہے اس کو ایڈریس کریں. یہاں پہ ایک اور میں بات کرنا چاہوں, اس کو کہتے ہیں اے سیمیٹرک وارفیئر. پاکستان انڈیا کی جنگ ہوتی ہے سیمیٹرک ہوتی ہے, 2 فوجیں لڑتی ہیں. اے سیمیٹرک ہوتی ہے, گوریلا وارفیئر ہو رہی ہے آپ کے بارڈر ایریاز پہ. بلوچستان میں اے سیمیٹرک وارفیئر ہے. یہاں پہ میں سارے مسلح افواج کے لوگوں سے یہ ڈیمانڈ کروں گا کہ خدارہ انویسٹیگیٹ کریں کہ ہماری کیجولٹیز کیوں اتنی ہو رہی ہیں. ہمارے نوجوانان, ہمارے سپاہی, ہمارے ینگ افسران جو شہید ہو رہے ہیں, کیجولٹیز اتنی زیادہ کیوں ہو رہی ہیں؟ انویسٹیگیٹ کریں. قوم کو جواب ملنا چاہیے اس چیز کا. اور جہاں پہ میں وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ٹویٹ اور خط کے بارے میں بات کر رہا تھا, میں پھر وہاں پہ آتا ہوں. آپ آئین کو دیکھیں, اسٹیٹ کی ڈیفینیشن بڑی واضح ہے. آپ کی اسٹیٹ کیا چیز ہے؟ ریاست ہے آپ کی قومی اسمبلی, سینٹ, آپ کی صوبائی اسمبلی, آپ کی صوبائی حکومتیں, وہ ادارے جو ٹیکس نافذ کر سکتی ہیں. اور ستون اسٹیٹ کے کیا ہیں؟ آپ کی پارلیمان ہے,
آپ کی ایگزیکٹو ہے, آپ کی جوڈیشری ہے, آرمڈ فورسز, رینجرز, فائر بریگیڈ, پولیس, یہ سب کے سب اوزار ہیں سٹیٹ کے. تو سٹیٹ کے اوزار کو ایک ہیڈ آف دا سٹیٹ جو پرائم منسٹر رہ چکے ہیں ان کے ایکسپیرینسز کو ایک مثبت انداز سے لینا چاہیے اور اسے سبق سیکھنا چاہیے. اس سے آگے جاتے ہیں. یہاں پہ میں ریپیٹ کروں گا کہ نواز شریف ہو گیا یا شہباز شریف ہو گیا یا بلاول ہو گیا یا زرداری ہو گیا یا ایم کیو ایم ہو گئی یا اے این پی ہو گئی, ان کی تو چھوٹی چھوٹی 1.5 انچ کی مسجدیں بھی نہیں بنتی ہیں. مسلم لیگ نون کی کتنی سیٹیں تھی؟ 17 سیٹیں. زندہ مثال یہ میرے بھائی یہاں پہ بیٹھے ہیں, انہوں نے 1 لاکھ سے زیادہ ووٹ سے زیادہ ان کو شکست دی تھی. صبح اٹھے فارم 47 کے ذریعے ان کی ووٹ کاؤنٹ پہ 1-0 لگ گیا. آج تک سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں وہ الیکشن کمیشن میں جا رہے ہیں, وہ کیس ہی نہیں لگ رہے ہیں, ابھی تک ٹرائیبیونلز نہیں بیٹھے. 17 سیٹوں پہ انہوں نے ایک آپ کی حکومت جو ہے وہ آپ پہ منسلط کر دی ہے. رجیم ہے, حکومت بھی نہیں, رجیم. یہاں پہ میں یہ بھی بات کہتا چلوں کہ اس وقت بارہا بار ہم لوگ کہتے چلیں, اس دن میرے بھائی شبلی فراز صاحب نے بڑی زبردست سینٹ پہ سپیچ کی تھی 2 دن پہلے. انہوں نے ایک فگر کوٹ کی, تقریباً, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ سر, کہ تقریباً 2 لاکھ لوگ جو ہیں وہ ملک سے, جو آپ کے انویسٹر جو ہیں 2 لاکھ چلے گئے ہیں ملک سے. اوسطن تقریباً آپ کو معلوم ہے کہ اوسطن انویسٹر جاتا ہے تو $3 لاکھ $4 لاکھ وہ کہیں پہ انویسٹ کرتا ہے تو اس کو انویسٹر ویزا ملتا ہے, ویسا نہیں ملتا. تو یہ آپ اندازہ لگا لیں تو تقریباً یہ $60 ملین بنتا ہے. اچھا, اس کے بعد جناب والا آپ کا جو ہمارے حضرات 20 لاکھ لوگ ہمارے جو ہیں پاکستان سے چلے گئے پچھلے 2 سالوں میں. جو ابھی بوٹ ٹریجڈی ہوئی ہے لیبیا کے کوسٹ کے اوپر, میں آج صبح ہی اخبار میں پڑھ رہا تھا, انہوں نے دیا تھا, میں پریس میں پچھلے تقریباً اتنے عرصے سے میں اوسطن میں فگر دیتا رہا ہوں کہ ہر ایک شخص نے تقریباً دیا ہوگا آپ کا تقریباً 20 لاکھ روپے فی کس. ان ساتھیوں نے دیا تقریباً خواتین و حضرات 40 لاکھ پراپرٹیز پاکستان میں بیچ کے 40 لاکھ روپے دیے. تو وہ آپ اندازہ لگا لیں, 40 لاکھ کو آپ ضرب دیں 20 سے تو آپ کا 8,000 ارب روپیہ بنتا ہے, جو کہ آپ کا بن جاتا ہے $29 ارب. یہاں پہ پنچ لائن کیا ہے؟ آئی ایم ایف کے سامنے ہم نے کشکول اٹھایا ہوا ہے $1.5 ارب کا کہ ہمیں ٹرانچ دے دیں, اور آپ کا $29 ارب 2 سال میں چلا بھی گیا ہے. آپ کا مطلب انسان کا دماغ دنگ رہ جاتا ہے. آخر میں خواتین و حضرات, اکانومی کے اوپر بھی بات کی ہے, بے روزگاری کے بارے میں ہم نے سامنے آپ کی بات کر دی ہے. جو حالات اور واقعات ہم نے بتا دیا کہ آئی ایم ایف کا مشن جو یہاں پہ پہلی بار ہوا ہے, میں بحیثیت منسٹر آف اسٹیٹ فائنانس بھی رہ چکا ہوں, اکنامک افیئرز منسٹر بھی رہ چکا ہوں, الحمدللہ انرجی منسٹر بھی رہ چکا ہوں. پہلی بار ہوا ہے کہ آئی ایم ایف کا مشن آیا ہے جو کہ بجٹری سپورٹ کے علاوہ رول آف لا, آئین اور قانون کی بالادستی کے اوپر وہ بات چیت کر رہا ہے. وجہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ملک کے اندر آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہوگی تو ملک کے اندر پیسہ ڈالنا اسی طرح کہ تندور کے اندر آپ کوئی نوٹ جلا دیں, ختم کر دیں, اس کا کوئی فائدہ نہیں. تپش مل جائے گی, فائدہ اس کا کوئی نہیں. اس وقت خواتین و حضرات دنیا کے نوبیل پرائز ان اکنامکس جو آ رہے ہیں وہ اس چیز پہ ہیں کہ ملک میں آپ کے آئین اور قانون کی بالادستی ہوگی, رول آف لا ہوگا, ملک ترقی کرے گا. اور یہ چیز ایک اور شخص بار کتنے سالوں سے کہہ رہے ہیں, ان کا نام ہے خواتین و حضرات وزیر اعظم عمران خان صاحب. تو ان کے ایکسپیرینس سے فائدہ اٹھائیں. آخر میں, اور میں پھر بات اپنی ختم کروں گا, چیف جسٹس آف پاکستان نے ہمیں انوائٹ کیا ہے کہ جوڈیشل ریفارمز کے اوپر میٹنگ ہونی چاہیے اور ہماری طرف سے تجاویز آنی چاہیے, اور وہ انشاءاللہ اگلے کچھ دنوں میں ہوگی. بہت شکریہ جی.
بہت شکریہ. میں کچھ گزارشات کروں گا جو 8 فروری 2024 کا الیکشن ہوا اور کیسے اس الیکشن کو پامال کیا گیا. سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں ہمیں اپنے آپ کو یاد کرانا چاہیے کہ 8 فروری 2024 کا دن کتنا شاندار دن تھا. اس دن پاکستانی قوم نے جمہوریت سے اپنی وابستگی کا بھرپور اظہار کیا. جو کچھ 8 فروری سے پہلے ہو چکا تھا، جو تشدد ہوا 9 مئی کے بعد، جس طرح لوگوں کو اٹھایا گیا، ہمارے بیشتر کینڈیڈیٹ سرکردہ لوگ حلقوں میں جو تھے ان کو جیلوں میں رکھا گیا، جیلوں سے لوگوں نے الیکشن لڑے. خود میں نے الیکشن لڑا اور میں جانتا ہوں کہ ممکن نہیں تھا کہ آپ ایک الیکشن میٹنگ بھی کر سکیں اپنے حلقے میں. ہماری میٹنگز پہ حملہ کیا جاتا تھا، جو لوگ آ جاتے تھے ان کو رات کو اٹھایا جاتا تھا، مارا پیٹا جاتا تھا، ہمارے بینر پھاڑے جاتے تھے. پنجاب میں ایک ایسا ماحول تھا فسطائیت کا جو میں تصور نہیں کر سکتا تھا. بلکہ اس سے بھی پہلے جب ہم اپنے کاغذات داخل کرنے گئے، وہاں پہ لوگ کھڑے ہوتے تھے جو ہم سے کاغذات چھین لیتے تھے. کتنے امیدواروں کے ساتھ میں خود گیا ذاتی طور پہ، وہاں میں نے لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے چھنتے ہوئے دیکھا، اٹھتے ہوئے دیکھا. لوگوں کو اغوا کیا گیا، امیدواروں کو، کہ وہ اپنے کاغذات نہ جمع کرا سکیں یا اسکروٹنی کے وقت وہ ریٹرننگ افسر کے سامنے پیش نہ ہو سکیں. ایک واقعہ میں پوری عمر نہیں بھولوں گا. میرا ہاتھ پکڑے ہوئے ایک امیدوار تھا، ہم بڑھ رہے تھے ریٹرننگ افسر کے دفتر کی جانب اسکروٹنی کے لیے. اچانک 4 لوگ آئے، اس کو دبوچا اور اٹھا کے لے گئے. پولیس ساتھ کھڑی ہوئی تھی. میں نے پولیس والوں سے کہا، تمہارے سامنے ہو رہے ہیں، تم روکتے کیوں نہیں ہو؟ انہوں نے بے بسی سے میری جانب دیکھا. سر ہم نہیں روک سکتے ان کو. تو اس ماحول میں الیکشن ہوا ہے. اور اس سب کے باوجود جس طرح لوگ نکلے، بلہ ہم سے چھین لیا گیا تھا. ایک ایک حلقے میں پی ٹی آئی کے امیدواروں کے پاس 5 مختلف نشان تھے. میرے حلقے میں، حلقہ یعنی 128 لاہور، میرا کچھ نشان تھا. میرے نیچے 5 صوبائی اسمبلی کے حلقے تھے، ان کے اپنے اپنے نشانات تھے. ہم ووٹروں کے پاس 5-6 نشانات لے کر گئے، ان کو آپ نے ووٹ دینا ہے، ہم لوگ پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں. اور اس دن مجھے حیرت ہوئی، ناخواندہ خواتین اپنے ہاتھوں پر، اپنے کپڑوں پر ہمارے نشان بنا کر لائی ہوئی تھی. انہوں نے ان نشانوں کو دیکھ کر مورے لگائی، ٹھپے لگائے. اور ایک شاندار، میں کہتا ہوں پھر، جمہوریت سے وابستگی کا اظہار ہوا. اور ایک ایسی جماعت کے لیے اظہار ہوا جو نہ مذہبی منافرت پر قائم ہے، نہ لسانی کسی تقسیم پر قائم ہے. یہ پاکستانیت سے جڑی ہوئی جماعت ہے. اس جماعت کا ہر نظریہ وہ ہے جو پاکستان کی یگانگت کا نظریہ ہے، پاکستان کی سالمیت کا نظریہ ہے، پاکستان سے جڑے رہنے کا نظریہ ہے. اور اس جماعت پہ حملہ کیا گیا. منصوبہ سازوں نے یہ سوچا کہ یہ جماعت ہے جس کو ہم نے ختم کرنا ہے، جس کو ہم نے پارلیمان میں اپنا اصل وجود قائم نہیں رکھنے دینا. اور اس کا ناقابل تلافی نقصان میں آپ سے کہوں ہوا ہے پاکستان کی حیت پہ. اس وقت ملک میں جو مایوسی کا عالم ہے، جو بلوچستان کا حال میرے بھائی عمر ایوب نے آپ کو بتایا، یہی حال خیبر پختونخوا کے بہت سے علاقوں میں ہے. آپ نے ملک میں ان طاقتوں کو طاقتور بنایا جو ملک کو توڑنا چاہتی ہیں، جو ملک سے خائف ہیں. اور وہ طاقت جو ملک کو جوڑنا چاہتی ہے، ملک کے ہر صوبے کو، ہر خطے کو جوڑنا چاہتی ہے ایک نظریے کے ساتھ، اس پر آپ نے حملہ کیا. یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے آپ کو دانشور، منصوبہ ساز، پاکستان کی ترقی کے خیرخواہ بتاتے ہیں. اس دن جو کیا گیا وہ درندگی تھی. اور یہ ضروری ہے کہ آپ کو علم ہو کہ کیا درندگی تھی، کیسے یہ سب کچھ ہوا اس دن. ہم یہ بات عمومی سطح پہ تو کر دیتے ہیں، لیکن یہ جو رپورٹ اب آئی ہے پتن کی، یہ ایک ادارہ ہے جو الیکشن کے معاملات پہ نظر رکھتا ہے. اس کے ساتھ میں آپ کے لیے ایک اور کلپ ہو سکا تو ہم چلائیں گے، ورنہ آپ خود دیکھیے. سوچ ٹی وی کے نام سے ایک ادارہ ہے جس نے ایک شاندار ڈاکیومنٹری الیکشن 2024 کے حوالے سے بنائی ہے. اس کو بھی ضرور دیکھیے گا. آپ کے سامنے جو بات آ جانا چاہیے اور جس کا ہر لمحے ہمیں ادراک ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ الیکشن پہ حملہ کیسے ہوا. یہ بہت اہم ہے کہ ہم سمجھیں اس کی جزیات کو. اس دن لوگوں نے تو ووٹ ڈال دیا. دیکھیں عام طور پہ دھاندلی ایسے ہوتی ہے کہ پولنگ سٹیشن پہ حملہ کرا دیا، ووٹنگ روک دی، ڈبے اٹھا کے لے گئے. یہ نہیں ہوا. یہ تب ہوا کرتا تھا جب دھاندلی فریقین کرواتے تھے. ایک فریق دوسرے فریق کے ووٹ کم کرنا چاہتا ہے یا یہ چاہتا ہے کہ اس کے جو ووٹر ہیں وہ ڈال نہ سکے. یہاں ایسا نہیں ہوا. الیکشن کا دن بالعموم ٹھیک گزرا. لوگ آئے، لوگوں نے ووٹ ڈالے. اس کے بعد گنتی جو تھی پولنگ سٹیشن میں وہ بھی ٹھیک ہو گئی، مور اور لیس. فارم بن گئے پولنگ سٹیشن میں. اب یہ اہم بات ہے.
देखिए, एक सूबाई असम्बली के हल्के में तकरीबन 400-450 पोलिंग स्टेशन होती हैं। ये एक बहुत बड़ा नंबर है। हर पोलिंग स्टेशन पे डब्बे खोले जाते हैं, वोट गिने जाती हैं और उन वोटों को दर्ज किया जाता है एक फॉर्म में, जिसे हम कहते हैं फॉर्म 45 या फॉर्म 45। उसमें उम्मीदवारों के नाम होते हैं, उनके आगे जो वोट निकलते हैं डब्बों से वो दर्ज कर दिए जाते हैं। पोलिंग स्टेशन पे उम्मीदवारों के, या कम से कम उन उम्मीदवारों के जिनको जीतने का ख्याल होता है कि हम जीत सकते हैं, उनके पोलिंग एजेंट भी मौजूद होते हैं। तो उनकी निगरानी में ये अमल होता है। पोलिंग एजेंट साहिबान दस्तखत भी कर देते हैं फॉर्म 45 पे, और ये हमारे कानून की एक बड़ी, मैं समझता हूँ, ताकतवर शक है। ये तमाम अमल कानून के मुताबिक हो गया उस दिन, मोर और लेस, तकरीबन मैं कहूँगा 90% हल्कों में ऐसा हो गया। उसके बाद ये होता है कि पोलिंग स्टेशन से जो प्रिजाइडिंग अफसर साहब हैं, वो ये तमाम मवाद जो वोट पड़े उनका थैला और उसके साथ जो फॉर्म 45 बना, ये लेकर वो आते हैं रिटर्निंग अफसर के दफ्तर में। 400 या 450 पोलिंग स्टेशन है अगर एक हल्के में। मेरे हल्के में 433 पोलिंग स्टेशन थे। उन 433 पोलिंग स्टेशंस में से हर पोलिंग स्टेशन के प्रिजाइडिंग अफसर ने अपना फॉर्म लाकर रिटर्निंग अफसर को देना होता है। कानून ये कहता है कि रिटर्निंग अफसर के दफ्तर में तमाम उम्मीदवारों को हक हासिल है कि वो बैठे और जैसे जैसे ये फॉर्म आते हैं उनकी निगाहों के सामने वो आए, उन फॉर्मों में जो नंबर लिखे हुए हैं उनको दर्ज करे रिटर्निंग अफसर और फिर उनको उनका शुमार करे, उनको एड अप करे। ये तमाम अमल जो है उम्मीदवारों की मौजूदगी में कानूनन होना होता है और इसके नतीजे में बनता है जिसको हम कहते हैं फॉर्म 47। यानी कि जो 433 पोलिंग स्टेशंस थे, हर पोलिंग स्टेशन का जो रिजल्ट है वो लेकर आपने उसको जमा किया और फिर एक फॉर्म 47 है, उसमें आपने वो दर्ज कर दिया कि हर उम्मीदवार के वोट कितने हैं। तो ये है इलेक्शन का अमल जो कानून में दिया हुआ है और इसमें कोई सुकुम नहीं है, ये बहुत अच्छा अमल है। ये हो रहा था उस दिन, हम रिटर्निंग अफसर के दफ्तर बैठे हुए थे कि अचानक ये कहा गया कि यहाँ गोली चल गई है। गोली किसने चलाई, क्यों चलाई, और हम सबको गरीबानों से, और तो कोई था ही नहीं, मेरे पोलिंग रिटर्निंग अफसर के दफ्तर में मैं था और मेरी अहलिया थी और हमारे एक दो इलेक्शन एजेंट थे, हमें गरीबानों से पकड़कर धकेल कर रिटर्निंग अफसर के दफ्तर से बाहर फेंक दिया गया। उस वक्त तक जितने रिजल्ट आए थे उनमें हर पोलिंग स्टेशन पे अल्लाह के फजल से हम जीत रहे थे। और ये मैं इसलिए बता रहा हूं अपने इलेक्शन का कि ये 80-90 सीटों पे यही अमल हुआ है पाकिस्तान में। हमें बाहर फेंका गया और कहा गया कि इसके बाद का जो अमल है वो अब खुफिया होगा, उसमें किसी को बैठने की इजाजत नहीं है। जो प्रिजाइडिंग अफसरान आ रहे थे अपने फॉर्म 45 लेकर, उनसे लिए गए। बाद में हमें पता चला कि बहुत से प्रिजाइडिंग अफसरान को तो रिटर्निंग अफसर के दफ्तर आने ही नहीं दिया गया, उनको ट्रकों में बिठाकर एक फैक्ट्री में मुंतकिल किया गया और वहां पे ये अमल हुआ कंसोलिडेशन का जो रिटर्निंग अफसर के दफ्तर में होना था। और हुआ उसमें क्या किया ये गया कि एक फॉर्म 45 है, उसमें अगर लिखा है कि उम्मीदवार अलिफ के वोट आप कह लीजिए 575 हैं और उम्मीदवार बे के वोट जो हैं वो आप कह लीजिए 45 हैं, तो उस 45 से पहले एक 9 लगा दिया गया, उसको 945 कर दिया गया। 400 वोटों का फर्क आ गया, उसके वोटों में 900 का आपने इजाफा कर दिया। और उसके बाद इन फॉर्म्स को यूं काट छांट कर बनाया गया। लेकिन उसमें हुआ क्या, जब आप एक पोलिंग स्टेशन पे 75 वोटों को 975 करते हैं तो इन फॉर्मों में नीचे कुल तादाद वोटों की होती है। एक तो हर उम्मीदवार के वोट होते हैं, नीचे एग्रीगेट होता है कि इस पोलिंग स्टेशन पे मुकम्मल वोट पड़े कितने, उसको आपने तब्दील कोई ना किया। ऊपर तो आपने 75 के साथ 9 लगा दिया, नीचे जहां लिखा हुआ था कि इस पोलिंग स्टेशन पे मिसाल के तौर से 900 वोट पड़े, तो वो नीचे 900 का 900 ही लिखा रह गया। उसको आप 1800 नहीं कर सके, क्योंकि वो करने के लिए आपको एक लगाना पड़ता, फिर 9 को 8 बनाना पड़ता, फिर उसके साथ आपको जो पूरा जो फॉर्म है वो तब्दील हो जाता। इसी तरह ये बड़ी ज़रूरी बात है कि हम समझें हुआ क्या। फॉर्म 45 के साथ एक फॉर्म होता है जिसे कहते हैं फॉर्म 46। फॉर्म 46 में जो प्रिजाइडिंग अफसर होता है पोलिंग स्टेशन पे, वो ये लिखता है कि मैंने कितने बैलेट पेपर जारी किए, कितने वोट पड़े, कितने वैलिड थे, कितने ज़ाया हो गए। लेकिन टोटल नंबर ऑफ बैलेट्स जो उस पोलिंग स्टेशन पे इस्तेमाल हुए हैं उनका अकाउंट होता है, वहाँ पे लिखा होता है। उसको भी तब्दील नहीं किया गया, कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि अगर एक पोलिंग स्टेशन पे 900 वोट पड़े हैं, 900 उसने बैलेट दिए हैं, तो उसने तो वहाँ पे यही लिख दिया कि 900 मैंने दिए, इसमें 4 ज़ाया हो गए हैं।
جبکہ یہاں آپ نے 900 کو 1800 بنا دیا 75 سے پہلے ایک 9 کا ہندسہ لگانے کی وجہ سے. تو فارم 46 میں بھی پھر یہ آنا چاہیے کہ اس پولنگ اسٹیشن پہ 900 نہیں 1800 ووٹ پول ہوئے ہیں، تو وہ تو ہوا کوئی نہیں. آپ آج بھی جا کر اگر الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ جائیں اور اس پہ آپ حلقہ وائز دیکھیں ان فارمز کو، اب یہ شاید اتارنا شروع کر دیں گے کیونکہ ان کی چوری اتنے فاش طریقے سے پتن نے پکڑی ہے کہ اب ان کے لیے چھپنے کی کوئی جگہ نہیں ہے. آپ کو حلقے کے بعد حلقہ نظر آئے گا جہاں جو ٹوٹل نمبر آف ووٹ ہیں کسی پولنگ اسٹیشن پہ جو ڈالے گئے فارم 45 میں وہ 900 ہیں، فارم 46 میں بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ 900 ہیں، لیکن جب آپ ان کو جمع کرتے ہیں جو ایک 9 کا ہندسہ زائد لگانے کی وجہ سے 75 کو 975 کیا گیا تو وہ تو 1800 بن جاتی ہیں. تو یہ چوری چھپ نہیں سکتی تھی. اس چوری کو پتن کی رپورٹ نے پکڑ لیا ہے، بڑے فاش طریقے سے پکڑ لیا ہے. اور اس سے نظر یہ آتا ہے کہ کوئی بھی ذی شعور اگر اس کو دیکھے گا، اور ہم تقاضا کرتے رہے ہیں کہ الیکشن کو دیکھے سپریم کورٹ ایک کمیشن کے ذریعے، ہم نہیں کہہ رہے کہ آپ جزیات میں جائیں، صرف جو شائع شدہ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ ریکارڈ ہے اسی کو اگر آپ پڑھ لیں جس کو الیکشن کمیشن صحیح مانتا ہے، تو یہ جو ہوا ہے یہ بالکل روشن کی طرح ہمارے سامنے آ جاتی ہے بات کہ اس الیکشن کو اتنی بے دردی سے لوٹا گیا اور اتنے بانڈے انداز سے لوٹا گیا کہ چھپنا ممکن نہیں ہے. تو یہ چیز ہے جو اس پتن کی رپورٹ نے واضح کی ہے. میں آپ سے درخواست کروں گا کہ سب اس کا مطالعہ کریں. اس میں ایک اور چیز دیکھیے کیا ہوا. اب میرے پھر الیکشن پہ آ جاتی ہیں 128 اور یہ میں عرض کر رہا ہوں تمام حلقوں میں اسی طرح ہوا. اب چونکہ مجھے ہرانا مقصود تھا، ہم 433 میں سے اللہ کے فضل سے تمام پولنگ سٹیشن جیت چکے تھے. میرے پاس جو فارم 45 آئے ایک بھی پولنگ سٹیشن ہم نے نہیں ہارا تھا. میری جو لیڈ تھی وہ 1 لاکھ سے زیادہ کی تھی. اب 1 لاکھ کی لیڈ کو ختم کرنے کے لیے ان کو یہ کرنا پڑا کہ انہوں نے چند پولنگ سٹیشن چنے، کوئی تقریباً 170 پولنگ سٹیشن چنے. ان پولنگ سٹیشنز پر یہ حرکت کی گئی کہ 1000 ووٹ 900 ووٹوں کا اضافہ کیا گیا اور وہ ایک ہی امیدوار کے حق میں کیا گیا تاکہ جو 1 لاکھ کی لیڈ ہے اس کو کم کر کے 15-16 ہزار کی دوسرے کی برتری قائم کی جائے. اب یہ جب انہوں نے کیا عمل قومی اسمبلی کے لیے تو اس رات چونکہ ہجان کا عالم تھا یہ بھول گئے کہ ایک پولنگ سٹیشن پہ ووٹ قومی اسمبلی کو بھی پڑتے ہیں اور صوبائی اسمبلی کو بھی وہیں پہ پڑتے ہیں. اسی پولنگ سٹیشن پہ 2 ڈبے ہوتے ہیں، ہر شخص کو جو اندر جاتا ہے بیلٹ پیپر ایک قومی اسمبلی کا دیا جاتا ہے اور ایک صوبائی اسمبلی کا دیا جاتا ہے. تب ہوا یہ کہ 170 پولنگ سٹیشنز ایسے بن گئے جہاں قومی اسمبلی کا جب آپ رزلٹ دیکھتے ہیں تو جو تناسب ہے ووٹ پڑنے کا جس کو ٹرن آؤٹ ہم کہتے ہیں وہ 90% ہے، 85% ہے، 95% ہے، کچھ پہ 112% ہے کہ 100 سے بھی زیادہ فیصد ووٹ پڑ گئے. اور انہی پولنگ سٹیشنز پہ جب آپ صوبائی اسمبلی کا رزلٹ دیکھتے ہیں تو وہ 40% ہے، 35% ہے، 38% ہے. یعنی کہ اسی ایک پولنگ سٹیشن پہ صوبائی اسمبلی کے ووٹ جو ہیں وہ 40% پڑے ٹوٹل ووٹ کے، اور جبکہ اسی پولنگ سٹیشن پہ قومی اسمبلی کے ووٹ جو ہیں وہ 90-95% پڑ گئے. تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے جو صرف مذاقہ خیز نہیں ہے، یہ واضح ڈاکے کا ثبوت ہے. تو یہ آپ کو بے شمار 80 قومی اسمبلی کے حلقوں میں آپ کو یہ صورت نظر آئے گی جو اس رپورٹ نے، اور جو سوچ ٹی وی کا میں آپ کو جو ڈاکیومنٹری جو میں کہہ رہا ہوں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ ہوا کیا. یہ اتنا بونڈا ایک ڈاکہ ہے کہ یہ چھپ نہیں سکتا تھا اور یہ نہیں چھپا. اور میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ اس کو پڑھیے اور قوم کو بتائیے کہ ان کے ووٹ کو کیسے زائل کیا گیا، کیسے عوام کی پاکستان کی آواز کو سلب کیا گیا. یہ چیز اب روشن کی طرح ہمارے ہاتھوں میں ہے، ہمارے سامنے ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک ہی پولنگ سٹیشن پہ قومی اسمبلی کا ٹرن آؤٹ 90 یا 95 یا 112% ہو اور اسی پولنگ سٹیشن پہ صوبائی اسمبلی کا ٹرن آؤٹ جو ہے وہ 40% یا اس سے بھی کم ہو. یہ آپ کو 80 قومی اسمبلی کے حلقوں میں یہ صورت آپ کو نظر آتی ہے واضح طور پہ. تو اب اس کے بعد اگر کوئی ذرا سی بھی شرم تھی، کوئی ذرا سا بھی پردہ تھا اس الیکشن کے حوالے سے تو وہ ختم ہو چکا ہے. یہ الیکشن سراسر جھوٹ پر مبنی ہے. اس کے نتیجے میں قائم ہونے والی اسمبلی اپنا اخلاقی جواز بالکل نہیں رکھتی، قانونی جواز بھی ہم سمجھتے ہیں نہیں رکھتی. صرف اس لیے یہ چل رہی ہے اسمبلی کہ ہماری الیکشن پٹیشنوں کو سنا نہیں جا رہا. ہم نے فوراً ہم گئے اگلے دن ہی 8 فروری کو یہ الیکشن ہوتا ہے، 9 کو فارم 47 کا اعلان کیا جاتا ہے. 10 فروری کو میں نے الیکشن کمیشن میں اپنے سارے فارم 45 فائل کر دیے تھے جن میں نظر آ رہا ہے میری لیڈ 1 لاکھ سے زائد کیا کہ ایک دن میں 443 فارم 45 بنا سکتا تھا دستخط شدہ.
अगले दिन 10 फरवरी को ये तमाम मवाद हमने इलेक्शन कमीशन में फाइल कर दिया और कहा ये हुआ है हमारे साथ। इलेक्शन कमीशन में इस्तेहजा किया गया, मजाक उड़ाया गया मेरा। कहा आप बना लाए होंगे रातों रात, हमें क्या पता। मैंने कहा हम रातों रात 433 बना लाए, और ये मेरे फॉर्म दीगर जो जमातें हैं मेरे हल्के में, जमात इस्लामी हो, TLP हो, उनके फॉर्मों के मुताबिक हू बहू हैं। हम सब के फॉर्म एक जैसे हैं, और ये जीतने वाले के फॉर्म जो है वो मज़ाक़ा खेज सिर्फ फर्क है। इन्हें क्या दिखाएं, अपने फॉर्म ले आए। इलेक्शन कमीशन ने कहा नहीं हम कुछ नहीं करेंगे, आप चले जाइएगा इलेक्शन पिटिशन करके जब ट्राइब्यूनल बनेगा। जब ट्राइब्यूनल बनता है हम केस फाइल करते हैं। अव्वल तो बना ही नहीं ट्राइब्यूनल, 40 दिन में फाइल करनी होती हैं पिटिशन, हमने फाइल कर दी। उसके बाद पता ये चला कि पंजाब जैसे सूबे में जहां आबादी 15 करोड़ है, सिर्फ 2 इलेक्शन ट्राइब्यूनल कायम किए गए पूरे पंजाब के लिए। फरवरी में यह काम हो जाना चाहिए था। 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ, 22-23 फरवरी तक कानून की रूह से इलेक्शन ट्राइब्यूनल कायम हो जाने चाहिए थे। फरवरी के आखिर में सिर्फ 2 ट्राइब्यूनल, 2 जजों को मुकर्रर किया गया पूरे पंजाब के कौमी और सूबाई असेंबली के हलकों में जो पिटिशनें हैं, जो तनाज़ात हैं, उनको सुनने के लिए। मैंने पिटिशन दायर की, 1 महीना हम रुके, हम इल्तजा करते रहे इलेक्शन कमीशन से कि आप ट्राइब्यूनल कायम कीजिए। 1 महीने के बाद मैंने हाई कोर्ट में पिटिशन की कि पंजाब में सिर्फ 2 इलेक्शन ट्राइब्यूनल क्यों कायम हैं। मेरी उस पिटिशन के जवाब में यह कहा, हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को बुलाया, उन्होंने कहा जी हमें तो कम से कम 9 चाहिए, हाँ हम नाम दे देते हैं। उससे पहले नाम दे दिए गए थे, कुछ नहीं नाम नहीं दिए गए थे। नाम चूंकि देने में इन्होंने तामुल किया, नाम फिर दिए। हाई कोर्ट ने जब इसरार किया कि नाम दो, वो नाम आए। उन नामों के ऊपर मुशावरत, कानून में यह लिखा है कि चीफ जस्टिस के साथ मुशावरत होगी। उस वक्त चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के थे जस्टिस शहजाद अहमद खान। उन्होंने जिन नामों पे इत्तफाक किया वो ऐसे जज साहिबान के नाम थे जिनके हवाले से हम सब तसल्ली रखते हैं कि वो आज़ाद मंश हैं, वो रखते हैं स्पाइन, रीढ़ की हड्डी, जिसका जिक्र उमर अयूब साहब ने किया। और हम खुश थे कि अब इंसाफ पसंद जजों के सामने हमारे मुकदमे चलेंगे। उस फैसले का जवाब ये दिया इन्होंने कि सुप्रीम कोर्ट में एक पिटिशन फाइल की, वहाँ पे काजी फायज ईसा साहब ने बैठकर फैसला दिया कि नहीं, नाम जो हैं वो इलेक्शन कमीशन खुद मुख्तार है, वो खुद दे सकता है, उसको कोई ज़रूरत नहीं है चीफ जस्टिस के ताबे होने की। और साथ ही इन्होंने, इस असेंबली ने कानून बना दिया, उस कानून में तरमीम की और कहा कि हाजिर सर्विस हाई कोर्ट के जज नहीं। कानून ये था 8 फरवरी को कि इलेक्शन पिटिशनें हाई कोर्ट के हाजिर सर्विस जज सुनेंगे। इन्होंने कहा नहीं, हमारी मर्जी के रिटायर्ड जज सुनेंगे इलेक्शन पिटिशनें। और मेरा मुकदमा उठाकर इन्होंने एक रिटायर्ड जज के हवाले कर दिया। वो पता ये चला कि वो रिटायर्ड जज साहब तो रिटायर्ड जज भी नहीं है, वो PCO के जज थे, जो जब मुशर्रफ ने असेंबली जब इमरजेंसी लगाई थी 2007 में, उसके बाद कुछ लोगों को जज मुकर्रर किया था, जिनके हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने 2009 में कहा कि इनकी तकर्री सरीहन गैर आइनी थी, लिहाजा ये वॉइड एब इनिशो हैं, इनको कोई हक हासिल नहीं कि अपने नाम के साथ जस्टिस लिख सकें। इन्हें रिटायर्ड तस्वुर नहीं किया जाएगा, इनकी तकर्री को कल अदम तस्वुर किया जाएगा। तो इस किस्म के लोगों को इन्होंने इलेक्शन ट्राइब्यूनल मुकर्रर किया। ये है हमारे सामने सूरत हाल कि किस तरह इस असेंबली ने, जो ना अखलाकी जवाज़ रखती है ना कानूनी जवाज़ रखती है, कानून में तरमीम की। उस तरमीम का सहारा लेते हुए इलेक्शन कमीशन ने किस किस्म के लोगों को इलेक्शन ट्राइब्यूनल में मुकर्रर किया। उन्होंने कहा कि अब ये मुकदमे सुनो, और उसका नतीजा क्या हुआ मैं आपसे अर्ज करूं। एक जज साहब ने सिर्फ 32 मुकदमे जो उनको दिए गए, उसमें से 28 मुकदमे पहली तारीख पे खारिज कर दिए, ये कहकर कि जो मोहर लगाई है ओथ कमिश्नर ने, जो वेरिफिकेशन के लिए जब आप जाते हैं वो मोहर लगाते हैं ओथ कमिश्नर कचहरी में कि हाँ जी ये मेरे सामने पेश हुए थे, ये इनके दस्तखत हैं। मोहर ठीक नहीं लगी हुई, ये मध्यम है, या इसको ठीक जगह नहीं कागज पे लगाया गया, या इसके नीचे तारीख जो है वो नहीं पढ़ी जा रही। 28 केस एक जज ने 32 में से पहली पेशी पे खारिज कर दिए। उन 28 के 28 केसों में सूरत हाल यही थी जो मैंने आपके सामने बयान की है कि किस तरह इलेक्शन को लूटा गया, किस तरह कौमी असेंबली सूबाई असेंबली में फर्क डाला गया। लेकिन पूरा सिस्टम जो है इस वक्त वो गैंग अप हो चुका है। वो कहते हैं आपके सामने अब ना कोई कानूनी रास्ता है, ना आपके सामने इलेक्शन का कोई रास्ता बचा। जिस तरह इलेक्शन हुआ और जिस तरह से उसको लूटा गया, अब हमें यह कहा जा रहा है कि आइंदा हर इलेक्शन ऐसे ही होगा। इस बार थोड़ी सी हमसे ऊंच नीच हो गई थी, अब तो हम पहले से ही फॉर्म बना के लाएंगे ताकि रातों रात बदलना ना पड़े उनको।
تو اب اگر الیکشن اس ملک میں آئندہ ایسے ہونے، کہا مجھے ایک بڑے معتبر اور مقتدر شخص نے، نام لے سر نہیں، کہ یہ ہم نے نیو نارمل قائم کر دیا ہے، آپ لوگوں کو اسی میں کھیلنا ہوگا، ہم سے بات کرنی ہوگی، الیکشن کرنے سے آنے سے پہلے، امیدوار بننے سے پہلے ہم سے اجازت لینا ہوگی، صرف وہی فارم 47 پائے گا جس کو ہم کہیں گے، جس کو ہماری آشیرواد حاصل ہوگی. دس از دا نیو نارمل. یہ جملہ بولا گیا میرے ساتھ. بھول جائیں اس ملک میں جمہوریت کو. جمہوریت کا کھیل ہم کھیلیں گے، الیکشن ہم کرائیں گے، لیکن الیکشن کا نتیجہ ایسے ہی مرتب ہوگا جیسے اس دفعہ ہوا، اور آئندہ اس سے زیادہ ہم بے خوفی سے کریں گے، راتوں رات نہیں کریں گے، پوری ہم پیش بندی کر کے آئیں گے. تو اس ملک میں عرض کروں، یہ صرف ایک الیکشن پہ ڈاکہ نہیں ڈالا گیا، یہ جمہوریت کے تصور پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے. ہمیں اب یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اچھے بچے بن جاؤ، جان لو کہ طاقت کہاں ہے. طاقت کا سرچشمہ عوام نہیں ہے. اس ملک میں حکمرانی آئین کی نہیں ہے، اس ملک میں حکمرانی قانون کی نہیں ہے، اس ملک میں حکمرانی ہماری ہے. ہم سے بات کر کے الیکشن لڑو. فارم 47 پھر چاہے پہلے ہی لے لو، اپنی جیب میں رکھ لو، ہم پہلے ہی تمہیں بتا دیں گے کہ تمہارا نتیجہ کیا ہونا ہے. یہ ہمیں آج کہا جا رہا ہے. اس کے خلاف عمران خان کھڑا ہوا ہے، اس کے خلاف عمران خان جیل میں بیٹھا ہوا ہے. اس کا جرم یہ ہے کہ وہ اس ملک کے لیے جمہوریت مانگ رہا ہے. ہم سب پہ لاتعداد مقدمے قائم ہیں. مجھ پر 18 مقدمے دہشت گردی کے قائم ہیں اس وقت. کیوں؟ کیونکہ میں حق بات کرنا چاہتا ہوں. میں نہیں ہٹوں گا اس سے پیچھے. ڈالیں مجھے کس کوٹری میں ڈالتے ہیں، وہاں بھی میری آواز گونجے گی اور یہی کچھ کہے گی جو میں آج آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں. اس ملک پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے، اس ملک کے قانون پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے، اس ملک کی اخلاقیات پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے، اور ہم بولتے رہیں گے، آخری دم تک بولتے رہیں گے. اس سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور آپ کا فرض ہے، پاکستانی قوم کا فرض ہے، پاکستانی صحافت کا فرض ہے کہ سچ کو سامنے لائے. سچ وہ ہے جو ہمارے سامنے ہے، جو الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ ہے، جو پتن کی رپورٹ میں ہے، جو سوچ ٹی وی کے ویڈیو میں ہے، جو ان لاتعداد بچے بچیوں کے دلوں میں ہے جنہوں نے اس دن ووٹ ڈالا. ماڈل ٹاؤن لاہور کے ایک پولنگ سٹیشن پر میں گیا، ایک بچی آ کے رونا شروع ہو گئی. اس نے کہا انکل یہ میں نے پہلا ووٹ ڈالا ہے اپنی زندگی کا، اپنی والدہ کے ساتھ تھی وہ. اس کی آپ نے حفاظت کرنی ہے، آپ نے ہمیں ہمارا حق دلانا ہے. یہ ملک وہ ملک ہے جہاں 5 سے 16 سال کی عمر کے بچوں کی 40% سے زیادہ تعداد کسی اسکول میں نہیں جاتی، کوئی مدرسہ، کوئی ووکیشنل انسٹیٹیوشن. اور جو جاتے بھی ہیں وہ 10 سال کی عمر میں ایک پیراگراف اردو کا نہیں پڑھ سکتے. یہ ہے جو ہم تعلیم دے رہے ہیں، کیونکہ ہم نے اشرافیہ کے حوالے کر دیا اس ملک کو. ہم نے کہا یہ ملک اشرافیہ کی جاگیر ہے. اشرافیہ کے بچے جائیں گے، وہ انگریزی میڈیم اسکولوں میں جائیں گے، وہ ٹھیک ٹھاک ہو جائیں گے، ان کو نوکریاں بھی بینکوں میں مل جائیں گی، وہ گاڑیاں بھی چلائیں گے. لیکن غریب کا بچہ نہ اسکول جائے گا، اور اگر جائے گا تو رینگے گا. اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے، وہ کسی مسابقتی دوڑ میں شامل نہیں ہو سکے گا. آپ کے 40% بچے 10 سال کی عمر میں سٹنٹڈ ہیں. وہ کیوں ہیں؟ کیونکہ آپ کے ملک میں جمہوریت نہیں ہے، کیونکہ جمہور کی آواز کو غیر اہم سمجھا جاتا ہے. آج سندھ میں ایک تحریک چل رہی ہے پانی کے لیے. کیوں چل رہی ہے؟ یہ کہا گیا یہ گرین انیشیٹو ہے، یہ کارپوریٹ فارمنگ ہے، اور نہریں بنا کر ہم ان نئے کارپوریٹ فارمرز کو وہ پانی دیں گے جو ہزاروں سالوں سے سندھ کا ہاری استعمال کر رہا تھا. اس کا پانی چھین کر ہم کسی کمپنی کو دیں گے اور وہ کارپوریٹ فارمنگ کرے گی. غریب تو ویسے ہی غریب تھا، اور تھوڑا ہو گیا مر گیا تو کیا فرق پڑتا ہے. آج سندھ اس کے خلاف برسر پیکار ہے. ملک کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جہاں آپ نے جمہوریت کو دبایا ہو اور وہاں آواز نہ اٹھ رہی ہو. پورا ملک آج سراپا احتجاج ہے. اس احتجاج کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، کیونکہ ہم سچ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں. شکریہ. سر یہ فرمائیے گا کہ جتنی بھی آپ نے گفتگو کی ہے یہ ساری کی ساری سچی ہے، 99.9% یہ بات سچی ہے جو آپ سب کر رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ اس سے پہلے بھی آپ کئی دفعہ یہ بات کر چکے ہیں، اور جو موجودہ ملک پہ قابض لوگ ہیں وہ آپ کی بات نہیں سن رہے. کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے پاس اگلا راستہ ہوتا ہے ایجیٹیشن کا. آپ سوابی میں جا کے احتجاج کر دیتے ہیں. جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا؟ پنجاب میں آپ اناؤنس کرتے ہیں 8 مارچ کو، اور آپ کو اجازت نہیں ملتی ہے، اور آپ اچھے بچے بن کے واپس آ جاتے ہیں. یہ کب تک چلے گا سر؟ میں اس کا جواب آپ کو دیتا ہوں جی، پھر میرے ساتھی دیں گے. بہت اچھا آپ کا سوال ہے. دیکھیں جی، ہم لوگ ہیں پولیٹیکل پارٹی. ہم نے آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے اپنی مہم چلانی ہے. ہم نے کوئی G3 رائفل، RPG-7 راکٹ لانچر یا MP5 یا سنائپر رائفلز اٹھا کے کوئی چیز نہیں کرنی. نمبر 1. نمبر 2،
पंजाब में इस वक्त जो पंजाब पुलिस है वो एक दहशतगर्द फोर्स बन चुकी है, वो एक अनडिसिप्लिन्ड फोर्स बन चुकी है, और वो इस हद तक उस फोर्स में इनडिसिप्लिन आ चुका है और ट्रेनिंग की इतनी ज्यादा वहां पे आप समझे कि कमी है कि कच्चे के डाकुओं से वो मुकाबला ही नहीं कर सकते। कच्चे के डाकू उन पे हावी हो जाते हैं, बाकी तो दहशतगर्द और वो तो छोड़े ना, कच्चे के डाकुओं के नीचे वो घुटने टेक देते हैं। तो जब ये हालात हों और पंजाब पुलिस वो हमारे लोगों के घरों के अंदर जाके हमारे खवातीन के बालों को पकड़ के उनको घसीटते हैं, जाके राबिया डार साहिबा के घर में आप देखें उन्होंने क्या किया, उस्मान डार उमर डार साहिबा के घर में, आलिया हमजा साहिबा के घर में क्या किया, आपके जितनी हमारी खवातीन हैं उनके घरों में क्या किया। सुने मैं अपनी प्रेसिडेंट है हमाद अजहर साहब, वो छुपे हुए हैं। मेरी बात सुन ले। हमाद अजहर साहब के घर पे जाके जो पुलिस गर्दी की गई है, चकनाचूर करके रख दिया गया। हमारे कितने केसेस हैं, बेशुमार है, मैं नाम गिनना शुरू करूं मेरा ख्याल है घंटा लग जाएगा। एक एक नाम मेरी ट्वीट्स पे यहां पे मौजूद है। पंजाब में एक सेकंड सर, मेरी यहां पे तो अभी आप सारे प्रेस के साथी पहले देख के वो तमाशबीन होते हैं। विद ड्यू रिस्पेक्ट, मेरी बात जरा मैं सच्ची बात करता हूं, कड़वी करता हूं, लोगों को कड़वी लगती है, पर जरा तामुल से सुन लीजिएगा। पहले लोग देते थे कि जी मार पड़ रही है, पीटीआई के वर्कर्स को पड़ रही है, पीटीआई के लोगों को पड़ रही है, हम लोग जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर कर देंगे, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, यूट्यूब पे भी चल जाएगा, बाकियों पे भी चल जाएगा। अभी मेरे महबूब साथी और मेरे जितने आप यहां पे साथी मौजूद हैं, इस वक्त आप सब जो हैं छुरी सारों की गर्दन पे बशमूल हमारे। वो कैसे? पीका कवानीन और पाकिस्तान डिजिटल बिल, अल्लाह अकबर भी हो गई है और हमारी गर्दनें कट गई हैं। और ये इससे भी ज्यादा ये खतरनाक कवानीन आ रहे हैं। मैं आपको एक आखिरी बात करके मैं अपनी बात खत्म करता हूं। यहां पे हमने इस मुहिम को आगे चलाना है, इसीलिए हम लोग सारी सियासी पार्टियों को इकट्ठा कर रहे हैं, नंबर एक। नंबर दो, आपको मैं मिसाल देता हूं। यहां पे मुझे याद है 1985 में उस वक्त जनरल ज़िया साहब का मार्शल लॉ का दौर था। उस वक्त यहां पे सारे मतलब बहुत कम उम्र के होंगे, सीनियर साफी 2-4 ही हैं। नुसरत जावेद साहब उस वक्त मुस्लिम में लिखा करते थे। मेरे मरहूम वालिद साहब गौरी खान साहब उस वक्त नॉन पार्टी असेंबली थी। वहां पे नेवी की एक डील थी टाइप 21 फ्रिगेट्स की, उन्होंने आवाज उठाई, उसके पीछे पड़े रहे नुसरत जावेद साहब, अल्लाह ताला उनकी उम्र दराज करे, उनसे पूछ लीजिएगा, वो कवर करते रहे। वो डील उन्होंने स्क्रैप कराई, उसमें कमीशन का था आंसर। आज SIFC के ऊपर मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे बात की है, स्पीकर को मैंने कंप्लेन की है। SIFC के ऊपर मैं सवाल पूछता हूं कि वहां पे कौन से लोग हैं जो बैठे हुए हैं, उनकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं। जो मेरे भाई अभी सलमान अकरम राजा साहब ने बात किया ना कि आप कॉर्पोरेट फार्मिंग के लिए पानी दे रहे हो, भाई इरसा का आप CCI का सेशन तो कॉल करें ना, उसकी मीटिंग कॉल करें। आप और बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी ये सिंध का पानी बेचेंगे, ये मेरी बात याद रखिए। नंबर दो वो कैसे बेचेंगे? उनके खिलाफ जो नैब का केस खुल चुका है उस पे आपके फॉर्मर कायम अली शाह साहब उनका और शर्जील मेमन के खिलाफ, और एक आपका मल्ली टाउनशिप की जो जमीन का केस है, एक बिजनेसमैन के खिलाफ नैब का रेफरेंस आ गया है, वही छुरी इनके गले पे रखी जाएगी और ये सिंध के पानी का सौदा पीपल्स पार्टी के हाथों कराएंगे। तो आज के दौर में पाकिस्तान में कोई जमहूरियत नहीं है, ये इंस्टॉल्ड रिजीम है। पाकिस्तान में इस वक्त वर्चुअल मार्शल लॉ है। एक मुख्तसर 1-2 क्वेश्चन लेंगे जी। जी आप ये चीजें जितनी भी आपने कही है, ये बच्चा जानता है कि जितना जुल्म PTI के साथ हुआ है, PTI के वर्करों के साथ हुआ है,
اس کے بارے میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو نہیں جانتا. تو اس میں یہ بتائیں آپ لوگوں کو, یہ تو سب پتہ ہے, حل کیا ہے اس کا, اب آگے کیا کرنے جا رہے ہیں جو آپ ٹھیک ہے وہ کرتے. آپ ابھی 7 سوال کرو تو 2 سوال اکٹھے لے لیتے ہیں دونوں کو. آپ نے یوٹیوب کا زیادہ پیکج بنانے ہیں. سر سوال یہاں سے جی عمر جی صاحب سے سوال ہے آفتاب جہاں نیوز 1 ٹی وی سے. سر آپ نے جو IMF کا وقت آیا تھا پاکستان میں, اس وقت آپ کی جانب سے لیٹر ان کو خط لکھا گیا اور ڈوزیئرز بھی دیے گئے تھے, اس کا کوئی جواب ابھی تک آپ کو آیا ہے؟ اور دوسرا بیرسٹر گوہر سے ساتھ ہی میں سوال کرنا چاہوں گی کہ جو صدر ٹرمپ ہے ان کے آنے کے بعد کوئی خان کی رہائی کے حوالے سے بات چیت نہیں ہوئی ہے, لیکن لوبنگ جو ہے وہ ابھی بھی پاکستان تحریک انصاف کی جاری ہے. سابق صدر مملکت کی وہاں پہ ملاقات ہوئی ہے, تو کیا کوئی امید ابھی بھی نظر آ رہی ہے کہ کوئی مدد آئے گا امریکہ کی جانب سے؟ سب سے پہلے خط میں نے لکھا تھا بالکل IMF کے یہاں پہ ریزیڈنٹ مشن کو جو یہاں پہ آئے ہوئے تھے, جس طرح میں نے اپنی پریس ٹاک میں بھی بتایا تھا, اس کا جواب نہیں آیا. اور اس سے پہلے چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی کے حوالے سے 15 جنوری 2025 کو میرے بھائی شبلی فراز صاحب, لیڈر آف دی اپوزیشن ان دی سینٹ, اور میں بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن نیشنل اسمبلی میں, انہوں نے سینٹ کے چیئرمین کو خط لکھا, میں نے اسپیکر کو لکھا کہ آپ پارلیمان کی کمیٹی بٹھائیں کہ چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی اور اس کے ممبرز کی کرائیں. اور ابھی تک ہمیں اسپیکر نیشنل اسمبلی نے فلور آف دا ہاؤس پچھلے ہفتے یہ کہا تھا کہ جی وہ ہمیں خط لکھیں گے, ابھی تک ہمیں کوئی خط وصول نہیں ہوا. جی تو ایک منٹ, انہوں نے جو 2 کوشچن, جہاں تک آپ نے اس کا کہا, ایک کوشچن پوچھا ہے فیوچر لائحہ عمل, تو دیکھیں ہم خان صاحب اعلان کر چکے ہیں, اس میں پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت ہے, سیاسی جدوجہد کرتی چلی آ رہی ہے. ہم باقی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ اپنا الائنس بنا رہے ہیں اور ہم سٹرگل کریں گے, ہم احتجاج بھی کریں گے, سڑکوں پہ بھی آئیں گے, پرامن رہیں گے, پارلیمان میں بھی اپنا آواز اٹھائیں گے باقی پارٹیوں کے ساتھ مل کے جو ہمارے ساتھ اس آئینی ترمیم کے خلاف, آزاد عدلیہ کے لیے, جمہوریت کے لیے. اور ہم جو آخری آواز اٹھا رہے ہیں, اور خان صاحب نے بارہا اس کا ذکر کیا ہے کہ کبھی آپ کا جو ووٹ ہے اس پہ ڈھاکہ نہ ڈالا جائے, وہ جس کے فیور میں ہو اس کے لیے کاؤنٹ کیا جائے, اور الیکشن کبھی رگ نہ ہو. اس کے سلسلے میں اپنا انشاءاللہ تعالی ہم جو اسٹرگل ہے وہ کنٹینیو, وہ ٹھیک ہے, دس اور کوسچن وہ ٹھیک چاہ رہا ہے ٹھیک. اچھا وہ ہم اسٹرگل کر رہے ہیں, وہ کریں. جہاں تک آپ کوشچن, ایک منٹ کا جواب دے دوں, ایک آخری سوال ہم نے لینا ہے. ایک منٹ سر, دیکھیں فی الحال جو مذاکرات, جی پلیز, کوئی اسٹریٹجی ہے اس کو آگے بڑھانے کی؟ اور دوسرا ہمیں پتہ چلتا ہے آڈیو لیکس پہ اختلافات ختم نہیں ہوتے, کبھی آپ کی کبھی سلمان راجہ صاحب کی آڈیو لیک ہو جاتی ہے, یا ویڈیو میسیجز آڈیو میسیجز لیک ہو جاتے ہیں. آپ یہ بتائیے گا کہ یہ پارٹی میں دھڑے بندی اختلافات کی بنیادی وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیں جہاں تک آپ پہلے سوال کا ذکر کر رہے ہیں تو مذاکرات شروع کر لیے تھے, ہم نے شروع کر لیے تھے, بڑے آنیسٹلی شروع کر لیے تھے, نیک نیتی کے ساتھ, اور ہم چاہ رہے تھے کہ جو حکومت ہے وہ بھی ایک نیک نیتی کے ساتھ بیٹھے گی, لیکن وہ پروسیس اب ختم ہو چکا ہے. ایز آف ناؤ, آلدو سیاست میں کوئی حرف آخر نہیں ہے, دوبارہ کچھ ہو سکے, لیکن ایز آف ناؤ ایز وی اسپیک وہ سارا دروازہ بند ہے. جہاں تک آپ پارٹی میں کہہ رہے ہیں, دیکھیں پارٹی خان صاحب کے جو رہنمائی ہے اس میں متحد ہے, کوئی فارورڈ بلاک نہیں ہے. لیکن ایک بات ضرور میں سارے ساتھیوں کو کہوں گا, سم ٹائم یہ نظر ضرور آتا ہے کہ پی ٹی آئی سے لڑ رہی ہے, پی ٹی آئی پہ الزام لگا رہی, پی ٹی آئی کی کو ڈسکریڈٹ کر رہی, کچھ ایسے لوگ پارٹی کے نام استعمال کر کے کر رہے ہیں. ان سب کو ہم نے اور خان صاحب نے بھی انشاءاللہ وارننگ دینی ہے کہ وہ لوگ سارے خاموش ہو. پارٹی کے اندر جو بات ہے وہ پارٹی کے فورم کے اندر ہوگی, باہر کوئی چیز نہیں آئے گی. انشاءاللہ تعالی ہم میک شور کریں گے کہ آئندہ ایسی چیزیں نہ ہو, لیکن اختلاف رائے ہوگا, اختلاف کوئی نہیں ہے, پارٹی متحد ہے. ادروائز حیدر شرازی جیو نیوز سے, یہ الیکشن کمشنر کے نام کی بات ہو رہی ہے, تو اس دوران فواد چودھری تو مولانا فضل الرحمان سے ملے اور انہوں نے احمد نواز سکھیرا سمیت متعدد ججز کے نام ان کے سامنے رکھ لیے ہیں. تو یہ بتائیے کہ یہ جو لابنگ کی جا رہی ہے, اور مجھے معلومات ملی ہے کہ ان کے لیے تو بانی کا نام بھی استعمال کیا گیا ہے, کیا آپ نے کوئی نام مشاورت میں شامل؟ دیکھیں پاکستان نہیں, پاکستان تحریک انصاف, جہاں تک پاکستان تحریک انصاف کا تعلق ہے, وہ پارلیمنٹری پارٹی کمیٹی بنانے کے لیے عمر صاحب نے بھی لیٹر لکھا ہے, شبلی صاحب نے بھی لیٹر لکھا ہے, اور وہ ہم آپس میں طے کر کے انشاءاللہ تعالی وہ نام دیں گے.
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बिहाब से, खान साहब के बिहाब से कोई भी नहीं किया। ना हमने फवाद चौधरी को कहा है कि वहाँ कोई मिल के जाए, ना हमारा आशीर्वाद उसको हासिल है, ना हमारे नुमाइंदे की हैसियत से वो कभी मौलाना साहब से गया कि हमारे बिहाब से कोई चीज़ें आप प्लान कर ले। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंशाल्लाह सब कुछ खुद करेगा। आखिरी सवाल ये लीजिएगा आकिब हुसैन सच टीवी से कि बैरिस्टर हमारे शुएब शाहीन साहब जो हैं अडयाला जेल चले जाते हैं, फवाद चौधरी साहब आते हैं वहाँ, उनको थप्पड़ रसीद करते हैं, वो कल्तियाँ खाते हैं, उठते हैं, खूनी भी जख्मी होती है, हाथ भी जख्मी हो जाता है, फिर जाते हैं खान साहब से मिलते हैं, खान साहब कहते हैं सलाह करें, बाहर आते हैं कहते हैं हमने सलाह कर ली है, लेकिन पार्टी की जानिब से उस पर स्ट्रॉन्ग रिएक्शन नहीं आया। खान साहब से बार बार मिल भी रहे हैं, मैं आपको ये कहूँ, आप 30 में आ सकते हैं उनके, लेकिन दूसरी जानिब पे अगर दूसरा कोई रहनुमा इख्तिलाफ करता है तो खान साहब इंस्ट्रक्शन देते हैं कि पार्टी से अभी ही फारिग किया जाए, और आप लोगों ने देखा शरीफ अल को फारिग किया गया, जहां तक थप्पड़ मार रहा है आपका चेयरमैन बार बार, मैं तभी तो कह रहा हूँ ना, देखे मैं जहां तक उसका ताल्लुक है उसके कोई सुलह नहीं हुई, वो शुएब शाहीन साहब ने खुद कहा है, और जहां तक रिएक्शन आने का है तो पॉलिटिकल पार्टी ने कमेटी ने बड़े स्ट्रांगेस्ट वर्ड में उसको कंडेम किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या उसकी पार्टी हर इस काम की मजम्मत और शदीद मजम्मत करती है, किसी को किसी पे हाथ उठाने की ये इजाज़त नहीं है, हम उसको करते कभी नहीं, हमने स्ट्रांग वर्ड में। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, थैंक यू।